الحمدللہ والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها۔ آج انشاءاللہ تفسیر القرآن کے سبق میں ہم 23واں رکوع بلکہ 24واں رکوع آج ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ پہلے اس کا ہم لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر اور اس کا مفہوم پڑھیں گے۔ یسألونک، وہ سب آپ سے پوچھتے ہیں، عن الأہلہ، نئے چاندوں کے بارے میں کہ چاند کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے کبھی بڑا ہو جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ قل ہی، آپ ان سے کہہ دیں، ہی مواقیت للناس، یہ اوقات کے پیمانے ہیں، وقت معلوم کرنے کا ایک طریقہ ہے، للناس لوگوں کے لیے، والحج اور حج کے لیے بھی، ولیس البر اور نہیں ہے یہ نیکی، بأن تأتوا البیوت من ظہورها کہ تم سب آؤ اپنے گھروں کو ان کی پشت سے، ولکن البر من اتقی، لیکن نیکی اس کی ہے جو بچا رہے، جو تقوی اختیار کرے، وأتوا البیوت من ابوابها اور آؤ اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، وقاتلوا اور تم سب جنگ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، الذین ان لوگوں سے جو یقاتلونکم تم سے جنگ کرتے ہیں، ولا تعتدوا اور تم زیادتی نہ کرو، ان اللہ یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، وقتلوہم اور تم سب قتل کرو انہیں، حیث ثقفتموہم جہاں بھی تم ان سب کو پالو، واخرجوہم اور تم سب ان کو نکال دو انہیں، من حیث اخرجوکم اس جگہ سے جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا، والفتنہ اور فتنہ جو ہے اشد من القتل وہ زیادہ سخت ہے قتل سے، ولا تقاتلوہم اور نہ تم سب جنگ کرو ان سے، عند المسجد الحرام مسجد حرام کے قریب، حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم وہ خود تم سے جنگ کریں فی ہے اس مسجد میں، فإن قاتلوکم پس اگر وہ تم سے جنگ کریں، فاقتلوہم تو تم سب ان کو قتل کر دو، کذالک اسی طرح جزاء الکافرین بدلہ ہے کافروں کا، فإن انتہوا پس اگر وہ باز آ جائیں، فإن اللہ غفور الرحیم تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں، وقاتلوہم اور تم سب جنگ کرو ان سے، حتی لا تکون فتنہ یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، ویکون الدین للہ اور ہو جائے دین سارے کا سارا اللہ کا، فإن انتہوا پھر بھی اگر وہ باز آ جائیں، فلا عدوان پس نہیں ہے زیادتی، الا علی الظالمین مگر ظالموں پر، الشہر الحرام ماہ محرم کی، ماہ حرمت والے جو مہینے ہیں ان کی پابندی ہے، ماہ بالشہر الحرام ماہ حرام کی پابندی کے بدلے، والحرمات اور تمام حرمتوں میں برابر کا قصاص بدلہ ہے، فمن اعتدی علیکم پس جو بندہ زیادتی کرے تم پر، فاعتدوا تو تم سب بھی زیادتی کرو، علیہ اس پر، بمثل اتنی زیادتی ما اعتدی جتنی اس نے کی، علیکم تم پر، واتقوا اللہ اور تم سب اللہ سے ڈرو، واعلموا اور تم سب جان لو، ان اللہ مع المتقین بے شک اللہ کی مدد متقین کے ساتھ ہے، وانفقوا فی سبیل اللہ اور تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں، ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ اور نہ تم ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف، واحسنوا اور تم احسان کرو، ان اللہ یحب المحسنین بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، واتموا الحج اور تم سب پورا کرو حج کو، والعمرۃ للہ اور عمرے کو اللہ کے لیے، فإن احصرتم پس اگر تم روک دیے جاؤ، فمستیسر من الہدی تو جو میسر ہو قربانی وہ کر لو، ولا تلقوا اور ولا تحلقوا اور نہ تم اپنے سر منڈاؤ، رؤوسکم اپنے سروں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الہدی محلہ پہنچ جائے ہدی اپنی جگہ پر، فمن کان منکم مریضا پس جو بندہ ہو تم میں سے مریض، او بہ اذی من رأسہ یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، ففدیۃ تو بطور فدیہ وہ دے، من صیام روزے رکھے، او صدقۃ یا صدقہ دے، او نسک یا وہ قربانی کرے، فاذا امنتم پس جب تم امن میں آ جاؤ، فمن تمتع بالعمرہ الی الحج تو جو فائدہ اٹھانا چاہے حج تمتع کرنا چاہے وہ کیا ہوتا ہے ابھی تفسیر میں پڑھتے ہیں، تو الی الحج حج کے ساتھ، فمستیسر تو جو اسے میسر ہے قربانی، فمن لم یجد پس اگر نہ وہ پائے، فصیام ثلاثۃ ایام تو اس کے لیے روزے ہیں 3 دن کے، فی الحج حج کے دنوں میں، وسبعۃ اذا رجعتم
اور 7 روزے اس وقت جب تم اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تلک عشرۃ کاملہ، تو یہ 10 مکمل ہو جائیں گے۔ ذالک، یہ اس کے لیے ہے، لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جو مسجد حرام کے قریب رہنے والا نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، اور تم سب اللہ سے ڈرتے رہو۔ واعلموا، اور یہ علم حاصل کرو، ان اللہ شدید العقاب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والے ہیں۔ یہاں تک اس رکوع کا ترجمہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ اب اس کی تفسیر ہم پڑھتے ہیں۔ آپ نا یہ رکوع پڑھتے ہوئے پہلے بھی 2 رکوع گزر چکے ہیں احکام کے متعلق، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ سورہ بقرہ کا یہ جو حصہ ہم پڑھ رہے ہیں، دوسرا حصہ، اس میں احکامات ہیں، اور 4 قسم کی جو ہے نا ایک احکامات کی قسمیں ہیں۔ یہ سمجھنے کہ احکام ہیں، اس میں مسلمانوں کو حکم دیا۔ احکام کا مطلب اللہ کے حکم کہ یہ کام کرنے ہیں، اور ان کی 4 قسمیں بنائی گئی ہیں۔ ایک ہے عبادات، دوسرے ہیں معاملات، اور تیسرے نمبر پر ہے انفاق، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، اور چوتھے نمبر پر ہے جہاد۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ 4 لڑیاں ہیں، وہ ایک ساتھ چلتی ہیں۔ عبادات، اس میں اس کے متعلق ہم نے پیچھے روزے کے متعلق احکامات ہم نے پڑھ لیے کل کے سبق میں، پچھلا جو رکوع ہم نے پڑھا تو اس میں روزہ تھا، اور آج کا سبق اس میں انفاق بھی ہے، اور اس میں جہاد بھی ہے، اور اس میں قتال بھی ہے۔ تو 4 قسم کی لڑیاں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلیں گی۔ آگے بھی یہ احکامات انہی کے متعلق، جہاد کے متعلق پھر بھی آئے گا آگے، اور بھی عبادات آئیں گی، احکام بھی آئیں گے۔ تو پہلے نمبر پر عبادات ہیں، وہ بھی ہیں معاملات، لوگوں کے ساتھ رہن سہن کیسے کرنا، اس کے متعلق بھی آج کے رکوع میں ایک آیت ہے کہ لوگوں کے ساتھ احسان کرو۔ اور تیسرے نمبر پر ہے انفاق، اس کے متعلق بھی آج اس رکوع میں ہوگا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ اور چوتھے نمبر پر ہے جہاد، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اور ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، آپس میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ ربط ہے ان کا۔ چلیں دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ یسألونک عن الأہلہ، پہلی آیت میں ہے کہ چاند کے متعلق آپ سے نا وہ مشرکین مکہ پوچھتے تھے کہ یہ چاند کیا ہے، کیوں اس کے کبھی بڑا ہوتا ہے کبھی چھوٹا ہوتا ہے، پھر جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ہی مواقیت للناس، آپ ان سے کہیں یہ اوقات کے پیمانے ہیں، یہ ایک قسم کا اللہ رب العالمین نے کیلنڈر جو ہے وہ کائنات میں جو ہے وہ لٹکا دیا ہے۔ اس کو دیکھو کہ چاند جو ہے وہ پہلی تاریخ کا کتنا چھوٹا ہوتا ہے، پھر وہ ایک ہفتے میں وہ آدھا ہو جاتا ہے، اور 15 دن میں پورا مکمل چاند بن جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ گھٹتے گھٹتے تو یہ کیا ہے، ایک مہینہ اور گنتی کو جو ہے نا وہ پورا کرنا، حساب معلوم کرنا۔ یہ آج کل کیلنڈر ہے ہمارے پاس جو موجود ہیں، یہ تو بعد میں بنے ہیں، اور اسمی کیلنڈر جو سورج کے حساب سے ہے، اور ہمارا اسلامی کیلنڈر جو ہے وہ چاند کے حساب سے چلتا ہے۔ اور یہ لکھے ہوئے تاریخیں کیلنڈر تو آج ہیں نا، ورنہ آج بھی چاند اور سورج کو دیکھ کر ہی جو ہے نا تاریخ معلوم کر کے انہی کے مطابق ہی کیلنڈر بنائے جاتے ہیں۔ تو پہلے جب یہ نہیں تھے تو اس وقت کیا تھا کہ چاند کو دیکھ کر لوگ معلوم کر لیتے تھے کہ آج تاریخ کتنی ہے۔ والحج، اور حج کے ایام بھی انہی چاند کی تاریخ کے مطابق اسلام کے جتنی بھی عبادتیں ہیں، روزہ ہے، رمضان ہے، اور اس کے بعد اب حج کے دن آئے ہوئے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اسلامی سال اور اسلامی عبادات اسی چاند کے مطابق ہی ہوتی ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھر کی پیٹھ سے آؤ۔ یہ کیا تھا کہ وہاں عرب میں ایک حج تو وہ کرتے تھے، لیکن اس حج کے اندر انہوں نے جو مناسک حج ہیں ان کو بھی بگاڑا ہوا تھا، اور کئی بدعات اور رسومات بھی داخل کی ہوئی تھیں۔ اور بدعات میں ایک کیا تھا کہ وہ احرام باندھ کر اگر حج کے لیے نکل پڑتے اپنے گھروں سے، پھر انہیں یاد آتا کہ کوئی چیز گھر سے اٹھانی ہے کسی کام کے لیے، کسی مجبوری کے تحت انہیں دوبارہ اپنے گھر میں جانا ہوتا، تو پھر کیا کرتے، گھر کے دروازے سے گھر میں داخل نہ ہوتے، بلکہ گھر کی پچھلی جانب جاتے، وہاں سے دیوار پھلانگ کر اپنے گھر میں داخل ہوتے، جو چیز اٹھانی ہوتی، جو کام وغیرہ ہوتا وہ کر کے دوبارہ دیوار پھلانگ کر پھر واپس آتے۔ تو وہ اس کو بہت بڑا تقوی، طہارت اور نیکی سمجھتے تھے کہ ہم جو ہے گھروں کے دروازوں سے داخل نہیں ہوتے۔ اللہ نے فرمایا یہ تمہارا اپنی طرف سے بنایا ہوا جو اصول اور قانون ہے، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ اور نیکی کیا ہے؟ اتوا البیوت من ولکن البر من اتقی، نیکی تو ہے تقوی۔ اور اس میں نا وہ پیچھے جو آیت ہم نے پڑھی تھی، پچھلے سے پچھلا رکوع، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق، جس میں نیکی کی حقیقت بیان ہوئی ہے، وہ سارا ذہن میں رکھیں کہ اصل نیکی کس کی نیکی ہے؟ جو اللہ سے ڈرے،
اصل اور روزے کا مفہوم بھی یہی تھا، پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا لعلکم تتقون، تاکہ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تو نیکی اسی بندے کی ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، جو ظاہری چیزوں کو صرف پکڑ لے اور اللہ رب العالمین کی فرما برداری اور اطاعت گزاری کا جذبہ اس کے دل میں نہ ہو، تو ایسے بندے کی کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو اصل جو روح ہے، عبادت کی روح، معاملات کی روح اور اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرنے کی جو روح ہے وہ تقوی ہے، کہ انسان اللہ کا فرما بردار بن جائے، اپنی میں کو مار دے، اپنی دل کی منمانی اور مرضیاں چھوڑ دے، اللہ کا فرما بردار بن جائے، یہ ہے اصل نیکی۔ اپنے گھروں میں اپنے گھروں کے دروازوں سے آؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور تم سب جنگ کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے، یقاتلونکم، جو تم سے جنگ کرتے ہیں، جو تم سے لڑائی کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، تم سے زیادتی کرتے ہیں، تو ان کے خلاف تم بھی ان سے لڑائی کرو۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں سے، زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اسلام کے اندر جہاد کا جو حکم ہے وہ کب دیا گیا، کہاں دیا گیا؟ آج بھی کئی لوگ اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں، ایسی آیتیں کہ دیکھو اسلام قتال کا حکم دیتا ہے کہ قتل کرو، ابھی آگے آیت آ رہی ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، ان کو مار دو، قتل کر دو جہاں بھی تم ان کو پاؤ۔ لیکن اس کے لیے اگر بیک گراؤنڈ دیکھا جائے، پوری اسلام کی تاریخ پڑھی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی جائے، دیکھا جائے کہ کن کے متعلق حکم ہے، انہوں نے کتنے ظلم کیے تھے مسلمانوں پر۔ 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے، قتال کا حکم نہیں تھا، لڑائی نہیں تھی۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور کئی مکہ کے بڑے بڑے بدماش مسلمانوں پر کتنا ظلم و ستم کرتے تھے۔ ایک ابو جہل، سمیہ کی اس نے آنکھیں نکال دیں، حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکال دیں، حضرت سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور حضرت بلال کو تپتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جاتا، حضرت عمار، حضرت یاسر اور کئی مسلمان صحابہ کرام مظلوم، مقہور، جن کے ساتھ قسم و قسم کے ظلم کیے گئے، زیادتیاں کی گئیں، لیکن مسلمانوں کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، اور مظلوم و مقہور تھے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ہجرت کا حکم دیا، حتیٰ کہ اس قدر مجبور کر دیا گیا کہ مسلمانوں کو اپنے گھر چھوڑنے پڑ گئے، مسلمان اپنے گھر چھوڑ کر مدینہ میں چلے گئے، پھر بھی وہ سکون سے نہیں بیٹھے، مکہ والے پھر بھی سکون سے نہیں بیٹھے، پھر بھی زیادتیاں کی، پھر لڑنے کے لیے میدان میں پہنچ گئے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے کئی سالوں کے بعد جا کر مسلمانوں کو اجازت دی، اور وہ اس اجازت کا حکم جو ہے آگے ہم سورہ حج میں آئے گا، 17ویں پارے میں، وہاں پر پڑھیں گے۔ وہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، ہم نے اجازت دے دی ہے اب کہ تم قتال کرو اللہ کے راستے میں، کس لیے؟ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، کئی ان کے جو ہے نا صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا۔ تو ظلم اور زیادتی کی جب انتہا کر دی گئی تو پھر اللہ نے حکم دیا۔ تو جہاد کا جو حکم ہے وہ کس لیے ہے؟ کہ یہ زمین اللہ کی ہے، موٹی سی بات سمجھ لیں، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، ہم سب اللہ کے، اللہ نے بنایا ہے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے۔ اب جو بندہ اللہ کی عبادت خود بھی نہیں کرتا اور دوسروں کو بھی نہ کرنے دے، اللہ کی بندگی میں حائل ہو جائے، رکاوٹ بن جائے، اللہ کا گھر بیت اللہ مکہ، وہاں پر نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، نماز پڑھنے والوں کو ستاتے تھے، حج کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، روک دیے گئے، آگے ابھی آ رہا ہے۔ تو جو بندہ اللہ کی عبادت خود بھی نہ کرے اور دوسروں کو بھی اللہ کی بندگی سے روکے، تو اسلام نے پھر اجازت دی ہے کہ اب طاقت کے بل بوتے پر ایسے بندے کا یا ایسی طاقت کا خاتمہ کیا جائے کہ جو خود بھی اللہ کی عبادت نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی اللہ کی اس زمین پر آسانی کے ساتھ، سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتے، تو ایسی طاقت کو کچل دینا چاہیے۔ تب جا کے حکم دیا۔ اور پھر یہاں ان آیتوں میں بھی ہے کہ کیا کرو، کہ وہ حد سے بڑھ رہے ہیں، حد سے بڑھنا یہی ہے نا، ان اللہ لا یحب المعتدین، حد سے بڑھ گئے کہ خود بھی اللہ کی عبادت نہیں کرتے، دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیتے، حالانکہ زمین اللہ کی، ہم سب اللہ کے، آسمان اللہ کا، کھاتے اللہ کا، پیتے اللہ کا ہیں، اور اللہ کے مقابلے میں آ گئے ہیں۔ وَاقْتُلُوهُمْ، اور قتال کرو ان سے، اور حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں بھی تم ان کو پاؤ۔ جب مکہ فتح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں گئے 10 ہجری کو، 10 سال یعنی کہ 23 سالوں کے بعد، اسلام کی دعوت 23 سال تک ان تک پہنچتی رہی۔
اب جا کے مکہ فتح ہوا کہ بیت اللہ جہاں پر 360 بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کو وہاں جہاں بھی تم پاؤ قتل کر دو ان کو، واخرجوہم نکالو ان کو، کہاں سے؟ من حیث اخرجوکم، جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، کہ گھر تمہارے تھے نا، میں نے ابھی بتایا کہ مسلمانوں کو مجبور کر دیا گیا ہجرت پر، میں نے پچھلے سبق میں بھی کہا تھا شاید آپ سیرت کو پڑھیں، سیرت کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ جو ہے نا قرآن سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا، کہ مسلمانوں کو مظلومانہ طور پر وہاں سے نکال دیا گیا تھا، گھر تو تمہارے ہیں، جگہ تمہاری ہے، اب تم بھی انہیں نکال دو، 10 سال کے بعد اب تم بھی نکالو انہیں، والفتنۃ اشد من القتل، ہاں اگر تمہارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ قتل کریں ان کو، قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہ دیکھو کہ وہ فتنہ پرور لوگ ہیں، فتنہ کرنا، اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت نہ کرنا اور اللہ کے مقابلے میں بت رکھ کر ان کو پوجنا، یہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، یہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے، ٹھیک ہے نا، یہ فتنہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے، تو اس لیے بڑے جرم کو مٹانے کے لیے تم یہ کام کرو، قتل کرو ان کو، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ہاں یہ بات یاد رکھنی ہے، مسجد حرام کے قریب، حرمت والا جو اللہ کا گھر ہے بیت اللہ مسجد حرام، وہاں پر ان کو قتل نہیں کرنا، حتیٰ یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ اس گھر میں اگر تم سے قتال کرتے ہیں تو بدلے میں پھر تم نے بھی دفاعی کارروائی کرنی ہے، فَإِن قَاتَلُوکم، بس اگر وہ تم سے جہاد کریں، لڑیں، فَاقْتُلُوهُمْ، تم ان سب کو قتل کر دو، کذالک جزاء الکافرین، یہی بدلہ ہے کافروں کا، فَإِنِ انتہوا، پس اگر وہ باز آ جائیں، فإن اللہ غفور الرحیم، اسلام کی حقانیت اور اسلام کس قدر امن کا درس دیتا ہے، یہ باتیں تھوڑی تھوڑی باتیں لے لینا اور مطلب کی بات نکال کر کہنا دیکھو قرآن کہتا ہے کہ قتال کرو، قتال کے میدان میں جنگ کے احکام میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فإن انتہوا، بس اگر وہ باز آ جائیں، یعنی تم لڑنے کے لیے گئے ہوئے، انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے، اتنا ظلم کر لیا، پچھلی تاریخ پوری دیکھ لیں، اس قدر ظلم و زیادتیاں تم سے کیں، اب لڑائی کے لیے گئے ہو، انہیں پتہ چل گیا کہ اب مرتے ہیں، اب طاقت آ چکی ہے، لیکن پھر بھی اگر اسی وقت وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں، وہ سرنڈر کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں لڑنا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فإن انتہوا، اگر وہ باز آ جائیں تم سے نہ لڑیں، تو پھر کیا ہے؟ تم نے انہیں کچھ نہیں کہنا، ان کو قتل نہیں کرنا، ان کو چھوڑ دینا ہے، فإن اللہ غفور الرحیم، اگر وہ توبہ کر لیں اللہ سے اپنے سابقہ گناہوں کی، اللہ معاف کر دے گا۔ اور فتح مکہ کے واقعات پڑھ کر دیکھیں نا تو اسلام کی حقانیت بالکل کھل کر واضح ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر جرار لے کر گئے، ٹھیک ہے نا، آپ نے اعلان کیا کہ جو بندہ آج تھے کون؟ ظلم کرنے والے، زیادتیاں کرنے والے، گھروں سے بے دخل کر کے نکال دینے والے ہیں، تپتی ہوئی ریتوں پر لٹانے والے ہیں، اور مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ آج جو بندہ اپنے ہتھیار ڈال کر آ جائے گا اس کے لیے معافی ہے، جو بیت اللہ میں پناہ لے لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کچھ نہیں کہنا، ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی کچھ نہیں کہنا، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے اس کو بھی کچھ نہیں کہنا، ہم نے صرف اس سے لڑنا ہے جو ہتھیار اٹھا کر ہم سے لڑنے کے لیے آئے گا، بس، کوئی قتل نہیں، کوئی ظلم نہیں، کوئی زیادتی نہیں، صرف اس سے لڑنا ہے، کون؟ جو خود تلوار اٹھا کر ہم سے لڑنے کے لیے آئے گا، ورنہ جو اپنے گھر میں چلا جائے، بند ہو جائے، اپنے آپ کو کسی کی پناہ میں دے دے، ہم اسے کچھ بھی نہیں کہتے، جو اسلام قبول کرنا ہے، اور زبردستی اسلام بھی قبول نہیں کروانا، جس نے خوشی سے اسلام قبول کرنا ہے، مسلمان ہونا ہے، آئے کلمہ پڑھ لے، پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، کس قدر اسلام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والا تھا وحشی، اس نے اس قدر ظلم اور زیادتی کی کہ ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ شہید کیا، جسم کے ٹکڑے کیے، آنکھیں نکال دیں، کان کاٹ دیے، ناک کاٹ دیا، جسم پر خنجر مار کر دل نکالا، اور دل نکال کر کلیجہ نکال کر چبایا، اس قدر ظلم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب اپنے چچا کی لاش دیکھی نا تو آپ آپے سے باہر ہو گئے، لیکن وہی قاتل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فتح مکہ کے دن آیا، آج حالت دیکھیں نا کس قدر امن ہے، کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رحم دل ہیں، معافیاں دینے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی وحشی کو لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر سر جھکا کر کہتا ہے اللہ کے پیغمبر مجھے معاف کر دیجیے، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج سب کے لیے معافی ہے، آج سب کے لیے معافی۔
اس اپنے چچا کے قاتل کو جو اتنا ظلم و ستم کرنے والا تھا، آپ نے معاف کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، چچا تو پھر بھی دور کا رشتہ ہے، آپ کی بیٹی، اس کو قتل کرنے والا حبار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حمل کی حالت میں تھی، پیٹ میں بچہ تھا، اور ہجرت کر کے مکہ سے مدینے آ رہی تھی۔ تو راستے میں اس حبار نے اونٹ کو جو ہے نا وہ نیزہ مارا، ڈرایا، اونٹ بدکا، گرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اونٹ سے نیچے گر گئی، اور حمل جو ہے وہ ضائع ہو گیا، اور اسی تکلیف میں پھر جو ہے مدینہ میں پہنچی، اور چند دن زندہ رہی۔ اسی تکلیف میں آپ کی بیٹی جو ہے وفات پا گئی۔ اسی بیٹی کا قاتل حبار وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آنکھوں کے سامنے ہے۔ دنیا کے کسی اور لیڈر کو لاؤ کہ اس طرح ظلم و زیادتیاں کرنے والا، اپنوں کو ستانے والا، بیٹی کا قاتل آنکھوں کے سامنے ہو، اتنے ظلم کرنے والا، اور اسے معاف کر دے۔ آج تو بدلے لیے جاتے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، اور فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے ہیں۔ وہ سارے مجرم سر جھکائے میرے آقا کے آنکھوں کے سامنے کھڑے ہیں۔ حبار بھی ہے، وحشی بھی ہے، اور بھی کئی قاتل ہیں۔ حضرت بلال کو تپتے ہوئے کوئلوں پر لٹانے والے بھی سامنے ہیں۔ ابو جہل وہ خود تو مر گیا تھا، اس کا بیٹا اکرمہ وہ بھی آیا ہوا ہے۔ دشمنوں کے بیٹے آئے ہیں، دشمنوں کے بھائی آئے ہیں، دشمن آنکھوں کے سامنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اعلان کرتے ہیں؟ لا تثریب علیکم اليوم، تم سب چلے جاؤ، آج کسی سے ہم ظلم اور زیادتی کا بدلہ نہیں لیں گے، سب کے لیے معافی ہے، سب کے لیے معافی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اعلیٰ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز کیا ہے۔ آپ نے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ بہت غلط اور جھوٹ کہتے ہیں، اسلام پر تہمت لگاتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل بوتے پر پھیلا ہے۔ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، اسلام اس اخلاق کے زور پر پھیلا ہے۔ ہاں تلوار کی ضرورت پڑی ہے اسلام کو، جو سرکش تھے، جو متکبر تھے، جو اللہ کی عبادت میں رکاوٹ بن جانے والے، ان طاقتوں کو نیچا کرنے کے لیے اسلام نے تلوار نکالی ہے۔ لیکن اسی تلوار نکلی ہوئی ہے، میں جو یہ بتا رہا ہوں تلوار نکلی ہوئی ہے، تلواریں نکال کر لڑائی کے میدان میں آئے ہیں، لیکن وہاں بھی کیا ہے؟ وہاں بھی کیا ہے؟ معافی ہے۔ جنہوں نے اس چیز کو دیکھا نا وہ مسلمان ہوئے، اور اس کو دیکھ کر کئی لوگ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ساری چیزیں یاد رکھنی چاہیے۔ وقاتلوہم، تو کیا ہے؟ معافی مانگ لیں، اللہ معاف کر دے گا۔ تو معافیاں ہوئیں سب کی۔ وقاتلوہم، اور قتل کرو، جنگ کرو ان سے، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، اللہ کی عبادت میں رکاوٹ بن جانے والی کوئی رکاوٹ حائل نہ رہے، اور کیا ہو؟ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، دین سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے۔ یہ ہے مقصد اصل جہاد کا، اور یہی مقصد انسانیت ہے، یہی مقصد حیات ہے کہ اللہ نے کیوں بنایا ہے؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔ زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، ہم سب بندے اللہ کے ہیں، تو اس زمین پر اللہ کی بندگی ہونی چاہیے، اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ اور جب تک اللہ کی عبادت اس زمین پر رائج نہ ہو جائے، جو قوتیں، جو طاقتیں رکاوٹ بنتی ہیں، ان رکاوٹوں کو ہٹا دو۔ اور دوسری جگہ پر ہے وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، سورہ انفال میں، دین سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے۔ فَإِنِ انتَهُوا، اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ، تو پھر زیادتی نہیں ہے، یعنی زیادتی کریں گے، لڑائی کرنے کے لیے آئیں گے تو اسی سے ہم لڑائی کریں گے۔ جو نہیں لڑائی کرتا، خود جو ہے نا وہ اپنا ہتھیار ڈال دیتا ہے، تو ایسے بندے پر کوئی زیادتی نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو بھی دوسری جنگوں پر محاذ پر بھیجا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ تلقین کرتے تھے کہ جو ہتھیار ڈال دے آپ نے اس کو کچھ نہیں کہنا، جو لڑنے کے لیے نہ آئے کچھ نہیں کہنا۔ اور جنگ کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، گھروں کے اندر داخل نہیں ہونا، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، اور کھیتوں کو، کھلیانوں کو، باغات کو خراب نہیں کرنا، اجاڑنا نہیں ہے۔ ہماری دشمنی صرف اس سے ہے جو اللہ کا باغی ہے، جو اللہ کی عبادت میں رکاوٹ بنتا ہے، جو اللہ کی احکام کو نہیں مانتا، جو اسلام کی حکومت کو نہیں مانتا۔ زمین اللہ کی ہے، جو اللہ کے زمین پر اللہ کے حکم نافذ نہیں ہونے دیتا، ہماری دشمنی اس سے ہے، صرف اس کو قتل کرنا ہے۔ تو میدان جنگ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلقین کرتے کہ بچوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، اور جو اپنے ہتھیار ڈال دے، گھر کے دروازے بند کر دے، ان کو کچھ نہیں کہنا، ٹھیک ہے نا؟ اور آگے ایک اور بھی حکم ہے یہ کہ الشہر الحرام و بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے جو ہیں وہ 4 ہیں۔ آگے سورہ توبہ میں آئیں گے، اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین آسمان بنائی ہے نا 4 مہینے حرمت والے، ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم، یہ 3 مہینے لگاتار
اور ایک رجب، یہ مشرکین مکہ بھی ان کا خیال کیا کرتے تھے۔ ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم جو ہے یہ حج کی وجہ سے لوگ آتے تھے حج کرنے کے لیے، بیت اللہ کا سفر کرتے تھے، تو ان دنوں میں وہ کوئی لڑائی نہیں کرتے تھے، کوئی قتل و غارت گری نہیں ہوتی، حتیٰ کہ اپنے باپ کا قاتل مل جاتا تو اسے بھی وہ قتل نہیں کرتے تھے۔ تو وہ پھر کیا کرتے، ان کی حرمت کا خیال کیا کرتے تھے۔ لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ لوگ مکہ میں رہنے والے اس مہینے کی حرمت کی پابندی نہیں کرتے تو ہم بھی بدلے میں اپنا دفاع کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اس مہینے کی حرمت کا خیال نہ رکھیں، لڑائی کے لیے آ جائیں تو ہم آگے سے بیٹھے رہیں، نہیں، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ تمہیں مارتے رہیں، تمہیں جو ہے نا تم سے زیادتی کرتے رہیں اور تم خاموشی سے بیٹھے رہو، باندھ کر اپنے آپ کو ان کے سامنے رکھ دو کہ جو مرضی کرنا ہے ہم سے کر لو۔ نہیں، بلکہ وہ اگر پابندی نہیں کرتے تو ہم بھی پابندی نہیں کریں گے، بدلے میں اپنا پورا دفاع کریں گے۔ والحرمات قصاص، اور حرمت والے مہینوں میں اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کا قصاص بھی برابر ہے۔ جس طرح عام مہینے میں کسی نے قتل کر دیا، بدلے میں قصاص لینا ہے، تو یہ نہیں کہ حرمت والے مہینے میں اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو قصاص ڈبل ہوگا، نہیں، برابر کا قصاص ہے۔ فمن اعتدی، پس جو بندہ زیادتی کرے، علیکم، تم پر، فاعتدوا علیہ، تو تم بھی زیادتی کرو اس پر، بمثل، اتنی جتنی اس نے زیادتی کی ہے۔ پیچھے آیا نا کہ زیادتی نہیں ہے کسی پر، یہاں ہے کہ جتنی زیادتی کی بدلے میں اتنی، یعنی جتنا جس نے ظلم کیا ہے ظلم کا بدلہ بہرحال اتنا لے سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد مع المتقین، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ معیت سے مراد معیت خاصہ ہے، متقین کے ساتھ، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں نے پہلے بھی بتایا نا، قرآن کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے ہوتی ہے، یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ قرآن کی تفسیر حدیث سے کرنا۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم جاؤ فرعون کے پاس، اننی معکما اسمع و ارى، سننا اور دیکھنے کے اعتبار سے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو اللہ کا ساتھ ہونا، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید، وہ کن کے ساتھ ہے؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، متقی لوگوں کے ساتھ۔ وانفقوا، اور آگے جو ہے نا یہ اور احکام آ رہا ہے، وانفقوا، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، کہ تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف نہ دھکیلو۔ اب ان مضامین کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ کہ سب سے پہلے بتایا گیا کہ نیکی کیا ہے، اللہ کا ڈر، اور پھر جو ہے اللہ کی عبادت بتائی گئی۔ عبادت کے لیے کیا ہے کہ جو رکاوٹیں ہیں ان کو ختم کرنا ہے، جو لوگ عبادت نہیں کرنے دیتے ان رکاوٹوں اور طاقتوں کو مٹانا ہے، تو اس کے لیے جہاد کے احکام آئے۔ جہاد کے لیے صبر کی ضرورت ہے، جہاد کے لیے بہت بڑا کام ہے نا، اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں پیش کرنا، جان بھی جا سکتی ہے، زخم بھی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ صبر کے لیے پہلے روزے کا حکم آیا کہ روزہ رکھ کر، جس طرح تم اپنے گھوڑوں کو روزہ رکھواتے ہو نا تاکہ وہ میدان جنگ کے لیے تیار ہو جائے، اسی طرح تم اپنے آپ کو بھی میدان جنگ کے لیے تیار کرو، صابر بنو، بھوک پیاس برداشت کرو، اپنے جسم کو تکلیفیں برداشت کرنے کا عادی بناؤ، وہ حکم آئے۔ پھر جہاد کا حکم آ گیا، اور جہاد کے لیے پھر جو ہے مال کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت، اسلحہ لینا پڑے گا، تلواریں لینے پڑیں گی، تیر کمان، اور پھر جو مجاہدین جائیں گے ان پر خرچ ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو انفقوا فی سبیل اللہ، یہ مضمون بھی آ گیا۔ یہ سارا ان کا آپس میں ربط ہے، تعلق ہے کہ خرچ کرو پھر، اور پھر جہاد کے بعد اور مقصد کیا ہے جہاد کا؟ کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ کرنا ہے، اللہ کی عبادت، سب لوگ اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے بھی خرچ ہوگا۔ اگر اسلامی حکومت ہے، امن ہے، سکون ہے، آپ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، مساجد بھی ہیں، مدارس بھی ہیں، تو ان دین کے کاموں پر خرچ کرو۔ انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف نہ دھکیلو۔ اگر ہلاکت تم خرچ نہیں کرو گے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آج حالت اسلام کی ابتر کیوں ہے؟ اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمان اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ورنہ کافروں کو دیکھ لیں، یہودی اور عیسائی، ان میں اکثر، بلکہ کوئی ایسا یہودی شاید ہو ہی نہ کہ جو اپنے مذہب کو فانڈ نہ دیتا ہو۔ یہودی پوری دنیا میں اس وقت غالب کیوں ہیں؟ ہر یہودی اپنے جو ہے نا آمدن کا کچھ حصہ وہ اپنے مذہب کی ترویج کے لیے، اپنے جو ہے نا مذہب کی ترقی کے لیے وہ خرچ کرتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ مسجدوں میں چلے جائیں، مسجد میں صفائی نہیں ہے، اچھا انتظام نہیں ہے، کیوں؟ خود بھی نہیں کرتے صفائی،
کسی کو کرانے کے لیے بندہ رکھنا پڑتا ہے تو پیسے بھی نہیں دیتے، خرچ بھی نہیں کرتے۔ تو خرچ کریں اللہ کے راستے میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ دین پر خرچ کریں، دینی مدارس پر خرچ کریں، دینی مراکز پر خرچ کریں، مساجد پر خرچ کریں، تاکہ دین عام ہو، دین کی تبلیغ و ترویج عام ہو۔ یہ خرچ نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جس نے مسجد میں بیٹھ کر بچوں کو پڑھانا ہے، نماز پڑھانی ہے اور دین کی تبلیغ کرنی ہے، اپنے آپ کو مسائل بتانے ہیں، اب وہ کاروبار تو نہیں کر سکتا۔ اگر آپ اس کو اچھی تنخواہ نہیں دیں گے، اچھا اس کا جو ہے نا آپ اس کی خدمت نہیں کریں گے، اس پر خرچ نہیں کریں گے، تو وہ پھر اپنا اس کام کو چھوڑ دے گا، وہ اپنا کوئی کاروبار کرے گا، کیونکہ دنیا میں تو رہنا ہے نا، اس نے کھانا بھی ہے، اس کی ضروریات بھی ہیں، اس کے بیوی بچے بھی ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ دین کا کام کوئی بھی نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے صحابہ کی تنخواہیں مقرر کی تھیں، جو دین کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا۔ تو یہ بہت بڑا انفاق فی سبیل اللہ اسلام کا ایک عمل ہے، اور ہر وقت ہے، ہر وقت خرچ کریں۔ اور آپ جتنے بھی آپ مجھ سے پڑھنے والے، سبق سننے والے ہیں، آپ یہ اپنی روٹین بنا لیں کہ آپ نے اپنی تنخواہ سے کچھ نہ کچھ حصہ، جو بھی آپ کام کرتے ہیں، آپ کی ماہانہ تنخواہ ہے، آپ کی ہفتہ وار آمدن ہے، آپ کا کاروبار ہے، جو بھی ہے، جتنا بھی ہے، اس میں سے کچھ آپ مختص کر لیں کہ یہ حصہ میں نے اللہ کے دین کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، ترویج کے لیے، دوسروں تک اللہ کے احکامات پہنچانے کے لیے میں نے خرچ کرنا ہے۔ اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا اور پورے مسلمانوں کو بھی ہوگا، پورے اسلام کو اس کا فائدہ ہوگا۔ جو ہم اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں اس کا فائدہ صرف ہمیں ہوتا ہے، اور جب ہم دوسروں پر خرچ کرتے ہیں اس کا فائدہ ہمیں بھی ہوتا ہے، سب کو ہوتا ہے، اور جو ہمیں اس کا فائدہ ہوتا ہے نا اور کسی کو نہیں ہوتا۔ اس کے بدلے میں جو سکون، جو اطمینان فقراء پر، مساکین پر خرچ کر کے اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں جو دل میں خوشی دیتے ہیں، وہ اپنے آپ پر خرچ کرنے سے وہ خوشی نہیں ملتی۔ تو اس لیے یہ ضرور اپنی جو ہے نا زندگی کا مشن بنائیں۔ یہ ایک اہم ترین عبادت ہے۔ میں نے کہا نا 4 لڑیاں ہیں، 4 قسمیں ہیں اس صورت کے مضامین کی: عبادات، معاملات، انفاق اور جہاد۔ عبادات بھی کریں اور اپنے معاملات، تعلقات آپس میں جو ہیں وہ بھی درست رکھیں، اور جو ہے انفاق فی سبیل اللہ وہ بھی کریں، اور جہاد جو ہے وہ اصل حکومت کا کام ہے، فوج کا کام ہے، اور انہوں نے کرنا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان کی نصرت اور ان کی تائید کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور یہ بھی جہاد ہے کہ اسلام کی تبلیغ کرنا، ترویج۔ یہ جہاد بالقلم، جہاد باللسان، اور جہاد تلوار جو ہے وہ پھر آخر میں ہے۔ پہلے جہاد باللسان، زبان سے تبلیغ کریں، دین کی تبلیغ کریں، کافروں کو، غیر مسلموں کو جو ہے نا زبان کے ساتھ اسلام سکھائیں، بتلائیں۔ اور آج میڈیا کا دور ہے، آپ موبائل پر اس کا اچھا استعمال کریں، نیٹ پر جو ہے ریسرچ کریں، آپ جو پڑھ رہے ہیں یہی سبق آپ جو ہے نا واٹس ایپ پر، فیس بک پر اپنے دوسروں تک پہنچائیں، اور کوئی بھی مستند عالم کی جو بات ہے تحقیق کے ساتھ آپ اس کو جو ہے نا دوسروں تک پہنچائیں، اسلام کا پیغام دیں۔ یہ بھی جہاد ہے۔ اس وقت آپ بہت اس موبائل کا، اس نیٹ کا اچھا استعمال کر کے دین کی تبلیغ آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اپنا مال خرچ کریں اللہ کے راستے میں تاکہ ہم ہلاکت سے بچ سکیں اور ہمارے دین کو، اسلام کو سپورٹ ملے، کل ہماری نسلیں جو ہیں وہ بھی دین پڑھ سکیں۔ ورنہ اگر حالت یہی رہی تو پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد مسجد میں پڑھانے کے لیے کوئی ہمیں امام نہیں ملے گا، مسجد کی صفائی کرنے کے لیے کوئی بندہ نہیں ملے گا، ہمیں بچوں کو پڑھانے کے لیے، قرآن پڑھانے کے لیے کوئی آئے گا ہی نہیں۔ آج لوگ بچوں کو نہیں پڑھاتے، اس کس لیے؟ کیونکہ مستقبل نہیں ہے، کوئی اچھی تنخواہ نہیں۔ جتنے بھی مساجد میں امام ہوتے ہیں یا بچوں کو پڑھانے والے مدارس میں، وہ کیا ہیں؟ ایک لوگ ان کو اچھا بھی نہیں سمجھتے، اور دوسرا تنخواہیں جو ہیں وہ بالکل جو ہے نا وہ کم درجے کی۔ تو اس وجہ سے لوگ دیکھتے ہیں جب یہ حالت، تو وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا اپنے بچوں کو دین نہیں پڑھانا، جبکہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کا فائدہ دنیا میں نہیں ملنے والا، آخرت میں ملنے والا ہے۔ تو اس میں ان لوگوں کو چاہیے جن کو اللہ نے وسعت دی ہے، مال دیا ہے، پیسہ دیا ہے، اسباب ہیں، حالات ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ دین پر خرچ کریں، دین کی ترویج کے لیے، دین کی ترقی کے لیے، مساجد و مدارس پر، تاکہ ہمارا دین مضبوط ہو اور کل ہماری نسلوں تک یہ دین پہنچ سکے، پڑھانے والے موجود ہوں، بتلانے والے، سمجھانے والے، دین کے اصل عالم جو ہیں وہ موجود ہوں۔ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو، ان اللہ يحب المحسنین۔ احسان اللہ کے ساتھ بھی ہے۔ عبادت میں احسان کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ آپ ایسے عبادت کریں جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ کیفیت طاری نہیں ہوتی
تو پھر کم از کم اتنا ہو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ جب نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، دین کا کوئی بھی عمل کریں، ذہن میں یہ کیفیت ہو کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ عبادت میں احسان ہے۔ اور لوگوں کے ساتھ احسان کیا ہے کہ لوگ زیادتی کریں، بدلے میں آپ نے زیادتی نہیں کرنی، لوگوں کی تکلیف کو برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے کسی کی غیبت کی، کسی نے آپ کی غیبت کی، آپ نے اس کی غیبت نہیں کرنی۔ کسی نے آپ کو گالی دی، آپ نے اس کو گالی نہیں دینی۔ کسی نے آپ کا دل دکھایا، آپ نے اس کا دل نہیں دکھانا۔ یہ احسان ہے لوگوں کے ساتھ۔ اور آگے وَأَتِمُّ الْحَجَّ، یہاں پر حج کے بھی کچھ احکامات آگے مزید اگلے رکوع میں آئیں گے۔ حج اور عمرے کو پورا کرو اللہ کے لیے۔ اگر تمہیں روک دیا جائے، یہ روکا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 ہجری میں، جہاں پر صلح حدیبیہ کرنی پڑی تھی۔ آپ عمرے کے لیے جا رہے تھے تو مشرکین مکہ نے روک دیا۔ تو یہاں اگر تمہیں روک دیا جائے تو جو ہدی ہے، ہدی اس قربانی کو کہتے ہیں جو حاجی ساتھ لے کر جاتے ہیں، وہاں پر جا کر جو ہے، اس وقت ایسے تھا پیدل جایا کرتے تھے، اب تو جو ہے نا وہیں سے ہی قربانی جو ہے وہ مل بھی جاتی ہے، ہو بھی جاتی ہے۔ تو ساتھ لے کر جانے والے اس کو ہدی کہتے ہیں۔ تو وہ اس کو پھر بھیج دو آگے۔ تمہیں روک دیا گیا، اب تم نہیں جا سکتے حج کرنے کے لیے، جو عمرہ کرنے کے لیے، آپ نے جو جانور ساتھ لیا ہوا ہے اس کو بھیج دیں۔ وَلَا تَحْلِقُوا، اور اپنے سر نہ منڈواؤ یہاں تک کہ وہ ہدی جو ہے، قربانی جو ہے، جانور، وہ محلہ اپنی اس جگہ تک پہنچ جائے جہاں اس نے قربان ہونا ہے۔ کیونکہ وہ مشرکین مکہ انہوں نے مسلمانوں کو تو روک دیا عمرہ کرنے سے، جانوروں کو نہیں روکا، نہ ہی وہ روکتے تھے، کیونکہ گوشت تو ان جانوروں کا انہوں نے ہی کھانا ہے نا، تو جانور نہیں روکے۔ جب وہاں پہنچ گئے، تمہیں پتہ چل جائے، اتنے دن تم رکے رہو کہ اب جانور پہنچ گئے ہوں گے، پھر تم نے اپنے بال جو ہے سر منڈوا لینا ہے۔ اور فمن کان منکم، جو بندہ مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، یعنی قربانی کا جانور وہاں پہنچنے سے پہلے اس کو بال کٹوانے پڑ جائیں، تو پھر وہ کیا کرے؟ وہ فدیہ دے، من صیام، روزے رکھے، یا صدقہ دے، او نسک، یا ایک جانور کی قربانی دے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم جو ہے امن میں آ جاؤ، یعنی خوف کا جو ہے سما ہے وہ ختم ہو جائے، تو فمن تمتع بالعمرہ، یعنی عام دنوں میں اس وقت صلح حدیبیہ ہو گئی تھی، نہیں عمرہ کرنے دیا گیا، پھر یہ اب عام حالات کی بات ہے کہ فمن تمتع، جو فائدہ اٹھائے۔ حج جو ہے، حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک حج تمتع ہے، ایک حج افراد ہے، اور ایک حج قران ہے۔ یہ اس کی تفصیل اگلے رکوع میں ہم پڑھیں گے۔ یہاں پر حج تمتع کا ذکر ہے۔ حج تمتع اس کو کہتے ہیں کہ احرام باندھنے والے نے نیت یہ کی کہ میں نے ابھی، کیونکہ پہلے چلے جاتے ہیں نا، حج تو مخصوص 3 دن 4 دن ہوتا ہے، اس سے پہلے جیسے اب جا رہے ہیں لوگ، تو احرام باندھ لیں عمرے کی نیت سے کہ ہم نے وہاں جا کے عمرہ کرنا ہے، تو وہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیں، اور پھر جب حج کے دن شروع ہوں گے، یعنی 8 ذی الحجہ کو، پھر وہ حج کی نیت سے دوبارہ احرام باندھ لیں۔ تو اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ عمرہ بھی ہو گیا، احرام بھی کھول دیا گیا، پابندیاں ختم۔ اور حج قران ہوتا ہے، اس میں پابندی ختم نہیں ہوتی، بلکہ احرام باندھ کر رکھنا ہے، عمرہ بھی کرنا ہے، اور پھر جتنے دن رہنا ہے احرام کی حالت میں رہنا ہے، اور پھر حج کرنا ہے۔ حج افراد ہوتا ہے صرف جو ہے نا حج کا احرام باندھنا۔ یہ 3 قسم کا حج ہوتا ہے۔ تو یہ تمتع کی بات ہے کہ وہ مشرکین مکہ جو تھے وہ کہتے تھے کہ حج تمتع نہیں کرنا، یعنی حج کے دنوں میں عمرہ نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم یہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہو کہ حج کے ایام میں عمرہ بھی تم کرنا چاہتے ہو تو کر لو، فائدہ ہے اس میں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ بس جو بندہ فائدہ اٹھائے عمرہ بالعمرہ، عمرہ کرنے کا، الحج، حج کے ساتھ، یعنی حج کرنے کے لیے آئے کہ سفر میں وہ کہے کہ عمرہ بھی میں کر لوں، کیونکہ دور دراز کے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ مکہ میں رہنے والوں کو تو کوئی مشکل نہیں ہے نا، وہ کیا کرتے تھے؟ حج کے دنوں میں حج کرتے، اور عمرہ جو ہے رجب کے مہینے میں کرتے تھے، ان کو تو مشکل نہیں ہوتی۔ جو دور دراز سے آئے ہیں تو ان کو جو ہے نا فائدہ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو فائدہ حاصل کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں اس پر، وہ پھر کیا کرے؟ تو جو اسے میسر ہے من الہدی، قربانی، فمن لم یجد، تو وہ قربانی بھی کرے حج کے دنوں میں۔ فمن لم یجد، پس جو بندہ نہ پائے قربانی تو وہ کیا کرے؟ فصیام، تو روزے رکھے۔ جس وہ قربانی ساتھ نہیں لایا، اب وہاں سے بھی جانور نہیں مل رہا اس کو، تو وہ 3 دن جو ہے وہاں حج کے ایام میں روزہ رکھے، وسبعۃ، اور 7 روزے جب وہ واپس اپنے گھر آ جائے تو پھر 7 روزے وہاں رکھے۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 مکمل ہو جائیں گے۔ ذالک، یہ اس کے لیے ہے، لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جو مسجد حرام کا رہائشی نہیں، یعنی مکہ میں نہیں رہتا، دور دراز سے کہیں سے آیا ہے، تو اس کے لیے یہ احکام ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، واعلموا، اور اس چیز کا علم حاصل کرو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔
یہ وَعْلَمُوا جو ہے ایک لفظ پیچھے بھی پہلے آ چکا ہے، پہلے وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اس بات کا علم حاصل کرو اللہ کی مدد متقین کے ساتھ ہے، اور یہاں دوسرا آگے بھی 3-4 دفعہ آئے گا، یہ توجہ کرنی ہے۔ وَعْلَمُوا کا معنی کیا ہے؟ امر کا صیغہ ہے کہ علم حاصل کرو، کس چیز کا؟ کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے، اللہ کی نافرمانی کی تو سزا بہت سخت ہوگی، اور پیچھے کیا تھا؟ اس چیز کا علم حاصل کرو کہ اللہ کی مدد لینی ہے تو متقین کے ساتھ ہوتی ہے اللہ کی مدد، تقوی اختیار کرو اللہ کی مدد آئے گی۔ تو یہ چیزیں ان چیزوں کا علم حاصل کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، صرف ڈگریاں لے لینا اور اپنے آپ کو بڑا جو ہے نا ڈاکٹر، انجینئر، یہ عہدے اور یہ منصب جو ہیں یہ کسی کھاتے کے نہیں۔ اصل علم یہ ہے جس کا اللہ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کے عذابوں کا پتہ ہو، اللہ رب العالمین کی مدد کن لوگوں کے ساتھ ہے اس کا پتہ ہو، اور آگے بھی یہ آیتیں آئیں گی تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس چیز کا علم حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دیں۔ آپ کا کوئی سوال ہو، کچھ آپ نے پوچھنا ہو، یا کوئی چیز اس سبق میں آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ کر کے، واٹس ایپ پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔